بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر کا خاص عمل بتائیں گے، دولت کی بارش والا عمل بتائیں گے۔ اگر آپ نوٹ پر اس عمل کو دم کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر آپ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ناظرین، دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، اشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ ہے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ نے ایسے کرنا ہے، ایک نوٹ لے لینا ہے، اس نوٹ پر وظیفہ کر کے دم کر دینا ہے۔ نوٹ کو گھر میں سنبھال کر رکھنا ہے، ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ وہ استعمال نہ کیا جائے۔ جب تک آپ کے گھر میں یہ نوٹ رہے گا، آپ کے رزق میں، مال و دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 786 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ لیں۔ اس نوٹ پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمام تنگیاں، پریشانیاں اللہ رب العزت کے کرم سے دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی، اللہ رب العزت ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتا رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔